السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ایچ ایم زمان آفیشیل کی جانب سب کو سلام۔ جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ آج ہم سورہ قلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو بھی اب آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے ضرور شیئر کریں اور اس ہمارے مشن کا حصہ بنیں۔ سورہ قلم فرسٹ تعوذ ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون کو ہم فولڈ میں لانگ پڑھیں گے، یہ حروف مقطعات میں سے اس کے اوپر بگ مد ہے، اس لیے نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت، میم کے اوپر مد ہے، تھوڑا سا لانگ کریں گے، اس کے بعد نون ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے، اخفا ہوگا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، لَأَجْرًا غَيْرَ اظہار ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آگے غین، حمزہ آ، حمزہ ہا، عین ہا، غین خوا میں سے غین ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا، لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، سین اور صاد میں فرق کریں، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، دال ساکن ہے اس لیے قلقلہ کریں گے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، تا اور طوا میں فرق کرنا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام ہوگا بدغنہ، نون میم مشدد اور نون مشدد، ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، ادغام بدغنہ، ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سین بریک رو میں سے اور طوا موٹے میں سے، اس لیے اس کا ڈیفرنس کرنا ہم نے، قال اساطیر الاولین سنصمه على الخرطوم انا بلوناهم كما بلونا، انا یہاں پہ دیکھیں نون مشدد کے بعد الف ہے، تھوڑا سا لو کر کے پڑھیں گے، إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، سین اور پھر ثا ہے، یہ ملتے جلتے حروف میں سے یہی ہم نے ڈیفرنس کرنا ہوتا ہے، یہی تجوید ہے، تا وا میں فرق کریں، دال ضاد میں فرق کریں، حا اور ہا میں، یہاں پہ سین اور ثا میں، وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ،
فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم मोस्टली लोग पढ़ते हैं जन्नत नाइम ये नून खड़ी ज़बर ऊपर स्टैंडिंग ज़बर है नून के जन्नत नाइम अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين फुल टाइम लॉन्ग करेंगे बिशुरकाइहिम इन कानू सादिकीन यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअउन इला सुजूद तनवीन के बाद वाव आ रहा इदगाम जर मलून होगा यहाँ पे क़ाफ को वाव के साथ ज्वाइन कर देंगे साक़िन व युदअउन इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदअउन इला सुजूद वहुम सालिमून फ़ज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सा के साउंड को क्लियर रीड करेंगे फिर सीन आ रहा सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून वअम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून सूरह लॉन्ग इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो से मतलब है पढ़ने की तरफ ही तवज्जो रहेगी बाकी बातें मतलब तफसीरी बातें कम होगी अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत इज़ नादा वहुव मकज़ूम إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالأراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون
يعلمون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمین۔ آج ہم تھوڑا سا تفصیلی باتوں کو دیکھیں۔ سورہ قلم، یہ قلم اللہ رب العزت جل وعلا کی جو لوح قلم ہے، اس خاص قلم کا ذکر ہے کہ جس سے اللہ رب العزت جل وعلا انسانوں کی تقدیر لکھتا ہے، جو لوح محفوظ پر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب خلق عظیم سب نیچے، محبوب آپ ان سب پر اوپر ہیں۔ آپ کا درجہ، اخلاقیات سب آپ کے در سے ہی پھوٹتے ہیں۔ جس نے اخلاق سیکھنا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمایا، خلق عظیم کے عظیم مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ اور آگے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، گستاخ ہے، اس کا ذکر ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، مطلب جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا۔ آگے ایک باغ کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے ایک صالح کا، جب وفات ہوا تو اس کے بچوں نے کیا کیا، وہ کہنے لگے باپ ہمارا فوت ہو گیا، ہم غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ وہ باغ دیکھا ایک دن ہرا بھرا تھا، جب کاٹنے گئے تو سب جل گیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، اب کسی مسکین کو ہم داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وغدوا علی حرد قادرین، جب صبح گئے دیکھا تو سب کچھ جل گیا تھا، کہنے لگے انا لضالون، ہم بھٹک گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اے ہمارے رب تو پاک ہیں، بے شک ہم ظالم ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے کو ملامت کہنے لگے کاش ہم شرکش نہ ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو اسی طرح ہی سرسبز و شاداب کر دیا تھا۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی نیک کام مخلوق کی خلقت کی خدمت کر رہا ہے تو اس کی برکت سے ہی اس کے سارے کام آسان ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے دولت کا کمال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعاؤں سے اور نیکی کی راہ میں خرچ کرنے سے، مخلوق پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کسی بھی کوئی کام نہیں بن رہے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے، اللہ اس میں اندر برکتیں ڈال دیتا، آفات سے بلیات سے محفوظ فرماتا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور صاحب الحوت کی طرح نہ ہو جائے کہ جب وہ اذ نادا، جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ مکظوم، کاظم سے غصہ پینے والے۔ اور آخری والی آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ نظر کے لیے مجرب نسخہ ہے، جس کو بھی کسی طرح سے بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس آیت کو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کر ذکر للعالمین تک 3 بار پڑھے اور اس کو دم کر دے اللہ رب العزت جل وعلا اس بچے کو، اس بڑے کو، جس کو بھی مسئلہ ہے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ قرآن کے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ دیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔